السلام علیکم جی، کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ الحمدللہ میں بالکل ٹھیک ہوں اور اللہ سے یہی دعا کرتی ہوں کہ آپ سب بھی بالکل ٹھیک ہوں، خیر و عافیت سے ہوں۔ آج کا ولاگ جو ہے نا میں آپ لوگوں کے ساتھ دوپہر سے سٹارٹ کر رہی ہوں، کیونکہ آج صبح جو ہے نا وہ ہماری 8:30 بجے ہو گئی تھی اور ناشتہ واشتہ کر کے ہم لوگ جو ہے وہ دوبارہ سے سو گئے تھے۔ تو مقصد میں اور بچے جو ہیں وہ دوبارہ لیٹ گئے تھے ہم لوگ 11:30 12 بجے کے قریب۔ تو پھر ہماری آنکھ جو ہے وہ 1:30 2 بجے کھلی، تو بس ان دونوں کو تو چینج کرا دیا تھا میں نے ساتھ ہی، اور بس یہ رہ گئی تھی کیونکہ اس کی طبیعت بہت زیادہ میری بیٹی کی جو ہے نا وہ خراب چل رہی تھی، بخار کی وجہ سے بہت زیادہ اپ سیٹ ڈاؤن ہو گئی تھی یہ۔ اور کیا کہتے ہیں، آج جو ہے نا میں نے کچھ کام نمٹانے تھے تو میں نے سوچا کہ ساتھ ہی ساتھ جو ہے وہ کام بھی اسٹارٹ کر لیے جائیں، اور کیونکہ مجھے جو ہے نا وہ بیڈ کے نیچے سے کچھ چیزیں نکالنی تھیں، کچھ دوپٹے وغیرہ نکالنے تھے، کیونکہ مجھے اس کے اپنی بیٹی کے سوٹ ایک دو اور سلوانے کا وہ ہو رہا تھا، کیونکہ میری ساس نے کہلوا کے بھیجا تھا کہ اس کے اور سوٹ سلوا لو اگر ہیں تو میں یہی سوچ رہی تھی کہ میں یہ دوپٹے نکال کے کیوں نہ ان کو واش کر لوں، کیونکہ سالوں سے یہ دوپٹے میں نے سنبھال کے رکھے ہوئے تھے، تو اس میں عجیب سی جو ہے نا وہ اسمیل سی ہو گئی تھی۔ تو میں نے سوچا کہ اس کو ایک دفعہ واشنگ مشین میں گھما لیتی ہوں سرف کے ساتھ، تاکہ اسمیل بھی نکل جائے اور اگر کوئی جانور وغیرہ چپکا ہوا ہے تو وہ بھی ہٹ جائے گا، کیونکہ 6 7 سال ہو گئے میرے پاس یہ دوپٹے میں نے سیو کر کے رکھے ہوئے تھے۔ تو بس اس کے ساتھ ساتھ ہی جو ہے وہ اب صفائی کا بھی کام نمٹانا ہے، اور مشین میں نے سوچا کہ اگر میں صرف دوپٹوں کے لیے لگا رہی ہوں تو کیوں نہ جو بچے ہوئے کپڑے ہیں تو وہ بھی اس کے ساتھ ہی ڈال دوں، تو اگلی لانڈری جو ہے وہ میرے لیے آسان ہو جائے گی، اور میں جو بڑی بڑی چادریں ہیں نا وہ میں ساتھ ساتھ ہی دھو لوں گی پھر۔ تو ابھی جو بچوں کے اور ہسبینڈ کے جو بھی کپڑے تھے تو میں نے ساتھ ہی لگا لیے اس دوپٹے کے، ان دوپٹوں کے کرنے کے بعد جو ہے وہ بس پھر میں نے سوچا کہ جلدی سے جو ہے نا وہ صفائی کر لوں، اور صفائی کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ کیا کہتے ہیں کچھ کھانے پینے کا بھی بچوں کو دے دیا تھا، ہلکا پھلکا سا جو ناشتے کے بعد اگر کچھ ان لوگوں کو کریونگ ہوتی ہے جیسے چپس وغیرہ یا کچھ اس طرح کی چیزیں تو میں ان کو ساتھ ہی دے دیتی ہوں، اور پھر یہ اپنے ٹوائز وغیرہ سے کھیل رہے تھے، اور کیا کہتے ہیں سارے کام کو کرنے میں جو ہے نا وہ مجھے بہت زیادہ ٹائم لگ گیا تھا۔ تو بس ساتھ ہی ساتھ جو ہے وہ میں آپ لوگوں کو یہ بھی بتانا چاہ رہی تھی کہ نا ہسبینڈ کو میرے انہوں نے موبائل وغیرہ میرا چیک کر لیا تھا، اور ولاگنگ کا نا ان کو پتہ لگ گیا کہ میں دوبارہ سے ولاگنگ اسٹارٹ کر چکی ہوں، تو وہ بہت زیادہ میرے سے جو ہے نا وہ اپسیٹ ہو رہے تھے اور مجھے کافی منع بھی کر رہے تھے، لیکن میں نے ان کو سمجھانے کی کوشش کی ہے کافی حد تک، اللہ کا شکر ہے وہ تھوڑا سا سمجھے ہیں۔ باقی ہے کہ آپ لوگوں کی دعاؤں اور سپورٹ کی ضرورت ہے، آپ لوگ جو اتنی جلدی میرے ساتھ سپورٹ کریں گے نا اتنا ہی اچھا ہوگا۔ خیر یہ جو کل کا میرا سالن بچا ہوا تھا اس میں جو نا وہ چاول ڈالنے کا سوچ رہی تھی، اس میں ڈالوں گی چاول، اور ساتھ ہی جو ہے نا میرے سارے کپڑے بھی دھل گئے تھے الحمدللہ، دوپٹے وغیرہ بچے ہوئے سارے کپڑے، تو بس کپڑوں کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ کھانے کا کام نے بھی میں سوچا کہ اس کو بھی ساتھ ہی نمٹا لوں گا، پھر ایک ہی دفعہ جو ہے وہ نماز وغیرہ سب سے فری ہو کے پھر میں آرام کرنے بیٹھوں گی۔ اور بچوں کے ساتھ آپ کو کہاں ماشاءاللہ آرام ملتا ہے، بس چھوٹے چھوٹے کاموں میں بھی ان کے لیے اٹھتے رہنا پڑتا ہے، تو بس مجھے جو ہے نا یہ ہو رہا تھا کہ میں سارے کام جو ہے نا ہسبینڈ کے آنے سے پہلے پہلے نمٹا لوں، اور جو چاول ڈالنے کا کام ہے نا تو اس کو بھی میں کر کے ہی رکھوں، تاکہ پھر مجھے جو ہے نا صرف رات کے برتن وغیرہ یا چائے کا جو بھی کام ہونا بس وہ کرنا پڑے۔ تو اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ کیا کہتے ہیں مغرب سے عشاء تک جو ہے وہ میں سارے کاموں سے جو ہے وہ نمٹ چکی تھی، کیونکہ جیسے کہ میں نے آپ لوگوں کو بتایا کہ چھوٹے چھوٹے کاموں میں نا بہت زیادہ ماشاءاللہ ٹائم لگتا ہے، اور پھر آپ کو بیچ بیچ میں بچوں کو بھی اٹھ کے دیکھتے رہنا پڑتا ہے کہ ان کو کبھی فیڈر چاہیے، کبھی پیمپر چاہیے، کبھی کچھ چاہیے، تو اس سارے کاموں میں جو ہے وہ سارا دن نکل جاتا ہے۔ اور کیا کہتے ہیں ساتھ ہی جو ہے وہ اگر آپ نے کچھ کھانے کا اس طرح کا بنانا ہو نا کہ جو بہت زیادہ محنت والا ہو تو اس میں زیادہ ٹائم لگتا ہے، لیکن اللہ کا شکر ہے کہ میرا سالن اتنا زیادہ رکھا ہوا تھا کہ اس میں مجھے صرف اور صرف چاول ڈالنے کا کام کرنا تھا، تو اس لیے میں نے سوچا کہ آج جو میرا یہ مین کام ہے نا بیڈ کے نیچے سے کچھ چیزیں نکالنے کا تو وہ میں ساتھ ہی نمٹا لوں، اور کل انشاءاللہ تعالی میں نے ڈرائنگ روم کی سوچا ہوا ہے، اللہ پاک ہمت دے کہ ڈرائنگ روم کی پوری ڈیپ کلیننگ کرنی ہے، ڈرائنگ روم سے سارے جالے وغیرہ جو بھی پنکھا اور سب چیزیں جو ہے نا وہ میں نے ڈرائنگ روم کی فل کلین اپ کرنی ہے انشاءاللہ، اللہ پاک ساتھ دے، اور آپ لوگ بھی دعا کریے گا کہ ہمت رہے اتنی اور میں کر سکوں۔ ایم بناتی ہوں ہر دن ہر نئے کام کا نا، تو بس یہی ہوتا ہے کہ ہر دن کچھ نہ کچھ نیا کچھ نہ کچھ پروڈکٹیو کرتی رہوں، ولاگس دیکھ کے بھی بہت زیادہ ہمت ملتی ہے، تو بس آپ لوگ بھی میرے ولاگس دیکھ کے اگر تھوڑے بہت بھی موٹیویٹ ہوتے ہوں گے تو پلیز لائک شیئر اینڈ سبسکرائب میرے چینل کو لازمی کر دیجیے گا۔ چاول ساتھ ہی میرے اللہ کا شکر ہے بس تیار ہونے والے ہیں، اس کو ہم کھانا وانا کھا کے جو ہے وہ آج میں ولاگ ڈالنے میں بہت زیادہ لیٹ ہو گئی ہوں، تو اس کے لیے معذرت،
کیونکہ ہسبینڈ کو آنے میں آج کافی دیر ہو گئی تھی، تو کھانا کھانے میں کافی دیر ہو گئی تھی، تو بس اس وجہ سے جو ہے وہ تھوڑا بہت لیٹ ہوتے چلا گیا ایسا. ورنہ میری کوشش یہ ہوتی ہے کہ میں 9، 9:30، 10 بجے تک حد سے حد جو ہے نا وہ بلاگ ڈال دوں. اچھا، ساتھ ہی ساتھ میں نے یہ کچھ کپڑے بھی نکالے تھے جو کٹ پیس میرے پاس بہت پہلے کے پڑے ہوئے تھے. یہ میں سوچ رہی ہوں اس کی میں صافیاں سیوں گی انشاءاللہ تعالیٰ، کیونکہ مجھے کچن میں جو ہے وہ صافیاں پتیلی پکڑنے کے لیے کچھ نہ کچھ ضرورت ہوتی ہے، تو وہ میں جو ہے نا سیکھے انشاءاللہ پھر آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کروں گی. اور ساتھ ہی یہ فراک جو ہے وہ، یہ کٹ پیس بھی میں نے لے کے بھیجا تھا اپنی ساس کو سینے کے لیے، لیکن یہ کہ وہ کہہ رہی تھیں کہ یہ کافی زیادہ چھوٹا تھا، تو ہسبینڈ نے کہا کہ یہ ان کی بھانجی کو دے دیا جائے. تو انہوں نے مجھے صرف یہ کہا کہ اس کو دیکھنے کے لیے، مطلب یہ کہ دیکھنے کے لیے بھیج دیجیے گا. اور وہ دیکھ کے مجھے بہت زیادہ خوشی ہوئی، ماشاءاللہ بہت پیاری سلی ہے. اور ساتھ ہی یہ بچوں کا بچا ہوا لیفٹ اوور جو بچوں کا آپ کھا سکتے ہیں، وہی میں کھا رہی ہوں. تھوڑی بہت بھوک بھی لگ رہی تھی کیونکہ ہسبینڈ کے انتظار میں کافی ٹائم لگ رہا تھا، اور چاول بھی الحمدللہ تیار ہو گئے تھے. تو میں نے سوچا کہ کیوں نہ ابھی تھوڑی سی بھوک مٹا لی جائے، اور پھر ساتھ بعد میں جو ہے وہ کھانا کھا لوں گی ہسبینڈ کے. اور چاول ماشاءاللہ اتنے مزے کے تیار ہوئے تھے، اتنے مزے کے کہ بیان سے باہر ہے. ماشاءاللہ بہت مزے کے چاول تیار ہوئے تھے. اور اگر آپ لوگوں کو میرے ولاگ ذرا سے بھی پسند آ رہے ہوں تو پلیز چینل کو سبسکرائب کرے بغیر نہیں جانا ہے آپ لوگوں نے. تو بس میں آپ لوگوں کو یہ بتا رہی تھی کہ ہسبینڈ کو موبائل کے بارے میں جو ہے وہ ولاگنگ کے بارے میں پتہ چل گیا تھا، تو میں بس یہ سوچ رہی تھی کہ اب کیا ہوگا کیا نہیں. آپ لوگ بھی دعا کیجیے گا کہ سب خیریت ہی رہے، اور کیا کہتے ہیں ان کو میرے اس معاملے میں کوئی بھی تکلیف نہ ہو. بس ساتھ ہی تھوڑے سے چاول میں نے سوچا کہ اپنی نیبر میں بھی چکھا دوں، کیونکہ ان کے سے بھی کچھ نہ کچھ لازمی آتا رہتا ہے. اور پھر رات کے کھانے کے بعد بچوں کو جو ہے نا وہ اکثر میں چائے پاپا کھلاتی ہوں، تو ہسبینڈ بھی جو ہے وہ چائے لے لیتے ہیں، کیونکہ ان کو بچپن سے عادت ہے. ان کے یہاں یہ ہوتا تھا کہ رات کے کھانے کے بعد جو ہے وہ چائے لازمی پی جاتی تھی. تو ان کے لیے بھی ایک کپ بناتی ہوں، ایک کپ بچوں کے لیے بناتی ہوں، تاکہ وہ چائے پاپا کھا لیں. اور ان کو چائے پاپا کھلا کے پھر ان کی برشنگ وغیرہ سب چینجنگس وغیرہ سب کرا کے جو ہے نا پھر میں ان کو اب لٹاؤں گی. ان کے کیا کہتے ہیں جو بھی کپڑے وغیرہ ہیں وہ چینج کروں گی. اور اب جو کپڑے ہیں نا وہ ان کے ایسا ہو گیا ہے کہ اب آج کے جو کپڑے ہیں وہ لانڈری میں جائیں گے. تو بس سوچ رہی ہوں کہ آج کے کپڑے جو ہے وہ لانڈری میں ڈال کے ان کو چینج کرا کے، تو کل انشاءاللہ تعالیٰ جو ہے نا وہ نئے کپڑے ان لوگوں کو پہناؤں گی. اور بیٹی نے ماشاءاللہ نئے کپڑوں کی جو ہے وہ شروعات بھی کر لی ہے. وہ کل اپنی دادی کے یہاں، جیسے کہ میں نے آپ لوگوں کو بتایا تھا کہ وہ گئی تھی، تو نیا ڈریس بنا کے ہی میں نے ان کو بھیجا تھا. تو بس اللہ کا شکر ہے. اب یہ بچے جو بڑے ہو رہے ہوتے ہیں نا، تو ساتھ ہی ساتھ آپ کو ان کے ان کپڑوں کی بھی فکر ہو رہی ہوتی ہے. اور جو چل رہے ہوتے ہیں نا ان کپڑوں میں یہ ہو رہا تھا کہ یار ان کپڑوں کو کہاں رکھا جائے اور ان کی کیا جگہ بنائی جائے یا کسی کو دیا جائے. تو بس اللہ پاک جو ہے وہ سب کا بھلا، سب کی خیر ہو. مالک جو اس وقت ضرورت مند ہیں ان کو بھی ان کی ضرورت کے مطابق اور یہیں پہ میرا ولاگ بھی ہوتا ہے اینڈ. تو مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا. اللہ حافظ، فی امان اللہ.